اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 33، آیات 249 سے 253 تک۔ حضرت طالوت علیہ السلام اور جالوت کے درمیان جنگ کا واقعہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 249 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما فصل طالوت بالجنود، جب طالوت علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ چلے، قالا فرمایا، ان اللہ مبتلیکم بنہر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں ایک دریا سے آزمانا چاہتا ہے، دریائے اردن مراد ہے۔ فمن شرب منہ، جو کوئی اس میں سے پی لے گا، پیٹ بھر کے پی لے گا، فلیس منی، تو وہ میرا ساتھی نہیں۔ ومن لم یطعمہ فانہ منی، جو اس میں سے نہیں پیے گا وہ میرا ساتھی ہے۔ الا من اغترف غرفۃ بیدی، سوائے اس کے کہ وہ ایک چلو بھر پانی پی لے، یعنی تھوڑا سا پی لے۔ فشربوا منہ الا قلیلا منہم، فشربوا تو پی لیا، منہ اس سے، الا سوائے، قلیلا تھوڑے، منہم ان میں سے، تو ان میں سے چند ایک کے سوا باقی سب نے پیٹ بھر کے پانی پی لیا، یعنی نافرمانی کی حضرت طالوت علیہ السلام کی۔ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، پھر جب وہ پار اترے دریا کے، وہ اور ان کے ساتھی، حضرت طالوت علیہ السلام اور ان کے ساتھی جب دریا کے پار گئے، قالوا تو انہوں نے کہا، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، کہ آج ہمارے میں طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی۔ قالوا انہوں نے کہا، جو اکثریت تھی ان کے لشکر کی جنہوں نے پانی پی لیا تھا، کہنے لگے کہ لا طاقت لنا اليوم، آج کے دن ہمیں طاقت نہیں ہے، بجالوت، جالوت وجنودہ اور اس کے لشکر سے لڑنے کی۔ قال فرمایا، الذین، وہ جو، یظنون یقین تھا جنہیں، انہم بے شک وہ، ملاق اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ اور جو ایمان والے تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا، جو اللہ پر یقین رکھتے تھے، پختہ یقین رکھتے تھے، انہوں نے کہا، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کئی بار ایسا ہوا ہے کہ چھوٹے گروہ بڑے گروہ پر غالب آئے ہیں اللہ کے حکم سے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آیت 250، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما برزوا لجالوت وجنودہ، جب ان کا سامنا ہوا جالوت اور اس کے لشکر سے، بارزہ آمنے سامنے ہوئے جالوت اور اس کے لشکر کے، قالوا انہوں نے کہا، تو جو مومن تھے جو لڑنے کے لیے تیار تھے، انہوں نے کہا، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا، ڈال دے ہم پر، انڈیل دے ہم پر، بارش برسا ہم پر، صبراً صبر کی، وثبت اور ثابت رکھ، اقدامنا ہمارے قدموں کو، وانصرنا اور مدد فرما ہماری، علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے پر۔ یہ گویا کہ غزوہ بدر کی تیاری کے لیے مسلمانوں کو حکم اس وقت دیا جا رہا تھا کہ وہ غزوہ بدر کے لیے جا رہے ہیں، تو ظاہر ہے ان کی تعداد کم ہے، 313 کے مقابلے میں 1000 دشمن تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دعا کرو تم بھی، جیسے کہ اس وقت ان مومنین نے دعا کی تھی۔ آیت نمبر 251، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہزموہم باذن اللہ، پس انہوں نے شکست دی انہیں اللہ کے حکم سے، یعنی طالوت علیہ السلام نے جالوت کے لشکر کو شکست دی۔ وقتل داؤد جالوت، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی تھے جن پر زبور نازل ہوئی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ تورات کے مطابق یہ گدڑیے تھے اور جنگلوں میں پھرتے تھے، بھیڑ بکریاں چراتے تھے۔ ان کے پاس ایک آلہ تھا جسے غلیل کہتے ہیں اردو میں، اس سے وہ پتھر پھینکتے تھے، اور کہتے ہیں کہ میں اپنی غلیل سے شیروں کے جبڑے بھی توڑ دیتا ہوں، یعنی اتنے طاق کر وہ پتھر مارتے تھے کہ سامنے والا مر جاتا تھا۔ تو داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، وہ حضرت طالوت علیہ السلام کے لشکر میں تھے، داؤد علیہ السلام۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِکْمَةَ
وَعَلَّمَهُ مِمَّا یشاء وَآتَاهُ اللہ، پھر نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ملک یعنی بادشاہت دی، والحکمت اور حکمت دی یعنی نبی بنایا انہیں، وَعَلَّمَهُ مِمَّا یشاء اور جو چاہا انہیں سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت دی، کتاب دی، اور حضرت طالوت علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا، ان کے داماد بن گئے، اور انہیں پیغمبری بھی مل گئی، بادشاہت بھی مل گئی داؤد علیہ السلام کو۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، ولو اور اگر لانا دفع اللہ دور کرتا اللہ الناس لوگوں کو، بعضهم ببعض بعض کو بعض کے ذریعے، لفسدت الارض تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا، ولکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ ذو فضل علی العالمین دنیا والوں پر فضل کرنے والا ہے۔ یعنی جب لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں، حد سے بڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایک لشکر کو دوسرے کے ذریعے شکست دیتا ہے، انہیں ختم کر دیتا ہے۔ تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون کو ختم کیا، تو اس طرح اللہ تعالیٰ جو ظالم ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی نہ کوئی سبب بناتا ہے جس سے زمین میں فساد نہ پھیلے۔ آیت 252 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تِلْکَ آیاتُ اللہِ نَتْلُوهَا عَلَيْکَ بِالْحَقِّ وَإِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ۔ تِلْکَ یہ آیات اللہ اللہ کی آیتیں ہیں، نَتْلُوهَا ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں، عَلَيْکَ تجھ پر، بالحق ساتھ حق کے، وَإِنَّکَ اور بے شک آپ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ البتہ رسولوں میں سے ہیں۔ یہ آیت غالباً حضرت جبرائیل علیہ السلام کا قول ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو یہ بات پہنچا رہے ہیں کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تو آپ کو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو تلاوت کر کر سنا رہے ہیں حق کے ساتھ، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسولوں میں سے ہیں۔ آیت 253 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ یہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے۔ اب رسولوں کو کے درمیان تفریق کرنا تو کفر ہے، لیکن فضیلت کے اعتبار سے مختلف ہو سکتے ہیں، جیسا کہ آگے فرمایا منہم من کلم اللہ کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، ورفع بعضهم درجات اور بعض کے درجات بلند کیے، لیکن ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ افضل الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ اور عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں عطا فرمائیں، وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ان کی روح قدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے مدد فرمائی، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِینَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَیِّنَاتُ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہتا مَا اقْتَتَلَ الَّذِینَ تو نہ قتل ہوتے وہ لوگ جو من بعدہم اس کے بعد، من بعد اس کے بعد کے، ما جاءتہم البینات ان کے پاس روشن دلیلیں آئیں تو وہ آپس میں نہ لڑتے اگر اللہ چاہتا تو، ولیکن اختلفوا لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، فمنہم من آمن پس کچھ ان میں سے ایمان لے آئے، ومنہم من کفر اور کچھ نے انکار کیا، ولو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہتا مقتتلوا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، نہ یہودیوں سے لڑتے، نہ یہودی عیسائیوں سے لڑتے، نہ عیسائیوں کے گروہ آپس میں لڑتے، ولیکن اللہ یفعل ما یرید لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ہمیں آزمائش کے لیے دی ہے، اسی لیے آزادی بھی دے دی ہے کہ ہم چاہیں تو جو بھی راستہ اختیار کریں، چاہے تو حق پر چلیں چاہے تو نا حق پہ چلیں، تو فیصلے تو بعد میں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی دی ہے، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔